أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ عبس کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی اور پھر انسان کی موجودہ زندگی اور پھر انسان کے موت کے بعد کی زندگی جسے ہم عالم آخرت کہتے ہیں اس کا تذکرہ بہت ہی مختصر چھوٹی چھوٹی آیتوں میں جامع انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. گزشتہ درس میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. جب یہ انسان دنیا سے موت کے بعد جاتا ہے تو عالم برزخ کا زمانہ ہے. موت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن سور پھونکے جانے تک کا جو عرصہ ہے اس زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. پھر جب سور پھونک دیا جاتا ہے تو یہ عالم آخرت ہے. وہاں سے میدان محشر میں لوگ جمع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انسان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب ایک رختخ میدان میں جسے یوم محشر کہا جاتا ہے اللہ سب کو جمع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان سب کو جمع فرمائے. اب دنیا جب سے بنی ہے دنیا کے پہلے انسان تو حضرت آدم علیہ السلام اور قیامت کے دن تک کا آخری انسان ان سب کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی کیفیت اس دن کے ہیئت کو مختلف انداز میں مختلف مقامات میں مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں قیامت کا جو منظر ہوگا وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. تو ان تمام منظر کو اللہ تعالیٰ آگے آیتوں میں بھی ذکر فرما رہے ہیں. اب یہاں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں. کیسے جمع کریں گے؟ حالانکہ ہم انسان مٹی ہو گئے ریزہ ہو گئے بلکہ انسان سب ختم ہو گئے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ 3 طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. بعض لوگ اسے باکس وغیرہ میں رکھ کر مٹی میں دفن کر دیتے ہیں اور بعض لوگ اس کو جلا کر اس کو راکھ بنا کر ہواؤں میں یا سمندر میں بہا دیتے ہیں. اور تیسری جو ہماری صورت ہے کہ جو اسلامی شرعی طریقہ کہ مرنے کے بعد اس کے کپڑے اتار کر اسے غسل وغیرہ دلا کر خوشبوؤں سے معطر کر کے مرد کے لیے 3 لباس عورت کے لیے 5 لباس میں ملبوس کر کے اور کھانڈوں میں اٹھا کر
مسجد میں لے کر جاتے ہیں، پھر امام نماز جنازے سے فارغ ہونے کے بعد پھر پوری ادب و احترام کے ساتھ اس میت کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جو یہ ہمارا شرعی طریقہ۔ یہ تو 3 طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پر ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی جنگل میں چلا گیا، خدا نہ کرے درندوں نے اسے چیڑ پھاڑ کھا لی، اب وہ جانور کا شکار بن گیا۔ جانور کا جب شکار بن گیا تو ایک نہیں کئی جانور، چیتے، شیر، باغ ہیں، مختلف جانور اس کی بوٹی کر کے خدا نہ کرے کھا لے۔ اب کچھ حصہ کسی کے جانور کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ حصہ کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ حصہ کسی اور جانور کے پیٹ میں چلا گیا، تو یہ حادثاتی طریقہ ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں مر جائے جنگل و بیابان میں، بس کوئی اس کا پرسان آدمی یوں ہی پڑا، اب اسے پرندے اور دیگر جانور اسی طرح اسے کھا جاتے ہیں۔ چیل اور پرندے جو ہوتے ہیں اسے نوچ کر اس کی بیٹیاں کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کئی طرح سے مختلف جانوروں کے، پرندوں کے پیٹوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی غذا چونکہ وہی ہوتی ہے تو ان کے بدن کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سمندر میں تھا، سفر میں تھا، یا کسی وجہ سے اس میں گر گیا، اب وہ پانی میں بہا کر جو ہے، کتنے لوگ کبھی حادثات ہو جاتے ہیں تو پانی میں بہا کر لے چلے جاتے ہیں، اب ان کی باڑی نہیں ملتی۔ کتنی باڑیاں ایسے ہوتے ہیں، کتنی لاش ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ملتے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے اگر وہ بہتے ہوئے سمندر میں چلے جائے تو وہاں تو بڑی بڑی مچھلیاں اور دیگر جانور ہوتے ہیں، ان کی غذا بن جاتی ہے۔ جیسے بھی شکل ہو کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ تمام چیزیں مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مٹی کا حصہ بن جائے، چاہے وہ لاخ بن جائے، چاہے کسی درندے کے لوحمے بن جائے، کسی اڑنے والے پرندے کے وہ بوٹی بن جائے، اور یہ سمندر کی مچھلیاں دیگر چیزوں کی غذا بن جائے، اللہ قادر ہے، اللہ طاقت اور قدرت والے ہیں، سب کو جمع کریں گے۔ ثم اذا شاء انشر۔ اتنی مختصر سی آیت میں اللہ نے اتنے بڑے مفہوم کو چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ پھر اٹھائے، یہ تفسیر ہے۔ اسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی بات کفار مکہ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو۔ وَيَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مر جائیں، مٹی ہو جائیں، ہماری ریزہ ہو جائے، پھر دوبارہ ہم اٹھائے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختلف جواب دیے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے زبردست الزامی جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ خود اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا او القا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ۔ اللہ فرماتے ہیں ارے مرنے کے بعد تو مٹی ہو جائے نا، مٹی تو نرم چیز ہے، مٹی بننے کے بجائے تم پتھر بن جاؤ، یا اس سے سخت چیز لوہا بن جاؤ، لوہا سے کوئی اور سخت چیز ہے، او خلقا مما یقبل فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز اگر تمہاری نظروں میں ہے، لوہے پتھر سے بھی زیادہ اگر کوئی سخت، وہ بن جاؤ، پھر اللہ دوبارہ تم سب کو قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ یہ اللہ کا چیلنج۔ من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنے میں اس کو کیا مشکل ہے؟ جب تمہاری کوئی وجود ہی نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، مٹی بھی نہیں تھی، تو مٹی آئی کہاں سے؟ مٹی کو بنایا کس نے؟ پھر اس مٹی سے حضرت آدم کے پترے کو بنایا کس نے؟ پھر اس میں روح کس نے پھونکی؟ پھر اس کے بعد ان کے بائیں پسری سے حضرت حوا کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ان دونوں سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کس نے بنایا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ جب اللہ ایک چیز کو کر سکتے ہیں، جو چیز نہیں تھی اس کو بنایا ہے، جو چیز ہو پھر دوبارہ بنانے میں
آپ دنیاوی اعتبار سے مثال سے ایک کمپنی والا کوئی چیز نئی چیز بناتا ہے. اب تو موبائل کا زمانہ ہے, سمجھو کہ اس موبائل نے بنایا, اس سے پہلے موبائل نہیں تھا. اب اس نے پہلی دفعہ اس کمپنی والے نے یا جس سائنسدان نے جس نے بھی اس کو بنایا ہے وہ کمال, اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صلاحیت دی تو اس نے بنایا. تو اگر اس فون کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, چورا چورا کر دیا جائے, پھر اگر کمپنی والے سے کہیں کہ ایسے ہی مجھے فون چاہیے تو نہیں دیتا آپ کو, دے گا نہیں دے گا؟ آسانی کے ساتھ اس سے بہتر دے گا. تو جب ایک چیز پہلے نہیں تھی اس کو بنا دیا گیا ہے, اس کے توڑ پھوڑنے کے بعد دوبارہ بنایا, اس سے اچھا بنانا اور آسان. پہلی دفعہ بنانا ہی مشکل ہے, جب پہلی دفعہ کوئی چیز بن جائے پھر دوبارہ بنانا, اس سے اچھا بنانا تو اور آسان. لیکن یاد رکھیے اللہ کے لیے ہر مشکل بھی آسان ہے, آسان بھی آسان. یہ جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, یہ جو مشکل آسان میرے لیے, انسانوں کے لیے, آپ کے لیے, یہ چیز کام کرنا مشکل ہے, یہ آسان ہے, یہ اور آسان ہے, یہ اور مشکل ہے, یہ تقسیم انسانوں کے لیے. اللہ کے لیے کوئی چیز نہ مشکل ہے نہ کوئی آسان ہے, ہر چیز آسان ہے, آسان بھی آسان. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کہ تم کچھ بھی ہو جاؤ, کونوا حجارۃ او حدیدا, پتھر ہو جاؤ, لوہا بن جاؤ, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں. یہ قرآن کریم کی آیتیں سینکڑوں آیتیں ہیں اور اسی میں پورا وقت ہو جائے. پھر حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم مرنے کے بعد مٹی میں ڈال دیتے ہیں, قبر میں رکھ دیتے ہیں, تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, پوری چیز ختم ہو جاتی ہے. ایک سال کے بعد تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کی ریڑھ کی ایک ذرے کو باقی رکھتے ہیں, وہ مٹی کے ذرات میں یوں ہی باقی رہتا ہے. پھر اللہ اسی ریڑھ کی ہڈی کا جو ذرہ ہے, اس ذرے سے پورے انسان کو اللہ بنا دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل. اب یہ جو ذرہ رکھے اللہ اس کی بھی محتاج نہیں ہے, لیکن ہماری کھوپڑیوں میں آنے کے لیے, ہم کو بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرہ اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر زندہ کر دیتا ہے. اور یہ چیز ریڑھ کی جو ہڈی کا ایک حصہ یوں ہی باقی رہتی ہے مٹی کے اندر, وہ ختم نہیں ہوتی. یہ اللہ کا اصول ہے. اور میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں یہ حدیث نقل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے. وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور وہ مٹی ہو جاتی ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, اب ہزاروں سال ہو گئے, سووں سال ہو گئے, لیکن وہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرہ بھی مٹی میں موجود ہے. اللہ حکم دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کو زندہ فرمائے. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آگے مثال سے بات سمجھا رہا ہے. پہلے یہاں تک دیکھیے, اللہ فرماتے ہیں ثم اذا شاء انشر, ثم پھر جب وہ چاہتا ہے پھر دوبارہ مٹی سے زندہ کرتا ہے. انشر مرنے کے بعد مٹی ہو جائے, ریزہ ریزہ ہو جائے, تمام ذرات ختم ہو جائے, یا ہواؤں میں اس کے راکھ کو بکھیر دو, یا اس کی سمندر میں بہا دو, یا جانوروں کے خوراک بن جاؤ, کچھ بھی ہو جاؤ, انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے, ہم اس کو پھر دوبارہ کھڑا کریں گے قیامت کے دن میدان محشر. کلا لما یقض ما امر, ہرگز نہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہو چکا, یہ اللہ کا امر ہے. امر کہتے ہیں اللہ کا حکم, ان حکم الا للہ, امر اللہ تعبدوا الا, یہ امر ہے اللہ کا امر. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کو حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یہ لفظ جو امر ہے، اس امر جب اللہ کسی چیز کو کہتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اس چیز کو بنانا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کن فیکون، اللہ کن کہتے تو ہو جاتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ کن کہنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے. اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے، اللہ کا جب علم ہے، اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. او کلمہ بالبصر، کتنے ہیں آنکھوں کے پلک سے دیا. او اغلب فرمائے وما امر الساعة الا کلمہ البصر او هو اغلب. سورہ نحل کی آیت ہے، بڑی زبردست آیت. اللہ فرماتے ہیں قیامت جو قائم ہوگا، وما امر الساعة، قیامت جو قائم ہوگی اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. جیسے اللہ کا حکم ہوگا اللہ کا عمل ہوگا. کیسے ہوگا؟ کلمہ بالبصر، آنکھوں کے پلک مارنے سے بھی کم وقت میں، او اقرب، اور اس سے بھی کم وقت میں. یہ پلک جھپکنا کیوں ہے؟ یہ ہمارے لیے سب سے کم وقت ہے. ہم ایک سیکنڈ میں ایک مرتبہ ہم آنکھوں کے پلک کو مار جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی مارتے ہیں. اس سے نیچے کوئی چیز نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسے مثال دیتے ہیں کلمہ بالبصر او اقرب، یا اس سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے انسان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کھڑا کر کے دکھانے کے لیے آنے والا ہے. تو یہ لفظ عمل ہے. اللہ فرماتی ہے ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. قیامت بس سور پھونکنا باقی ہے. کہ سور جب پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. اب قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کی 7 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قیامت کا منظر بیان کرے جو سورت کی آخری آیت ہے. اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں. کیا مثال؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے. کھانے کو دیکھے. ہمارے دسترخوان میں، ہمارے برتن میں روٹی کا ایک ٹکڑا، کھانے کا چاول کا ایک لقمہ ہمارے سامنے آیا تو کیسے آیا؟ میرے دسترخوان تک آنے میں اللہ کی قدرت کتنی لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کام ہے، سورج کی شعاعیں، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، ہواؤں کی تپش، گرمی، اور زمین کے اندر یہ تمام چیزیں کون کر رہا ہے؟ ہمارے سامنے یہ دانے، اناج، سبزیاں، ترکاریاں کون اگا رہا ہے؟ کیسے اگ رہے ہیں؟ اب کسان کیا کرتا ہے؟ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، وہ ہل چلاتا ہے، ہل جوتنا جسے کہتے ہیں، ہل جوتتے ہیں، زمین کو ہموار کر دیتا ہے، اس کے بعد کچھ دانے بھگے دیتا ہے، اس کے بعد پانی چھوڑ دیتا ہے. چند ہفتوں کے بعد چھوٹے چھوٹے کومپل نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بالیاں نکلتے ہیں. کون نکالتا ہے؟ اب وہ جو دانے، وہ دانوں کو پھاڑ کر زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے نکلتے ہیں. کون نکالتا ہے؟ اب زمین کھود کر دیکھو کیا کچھ بھی نہیں، 1 انچ نیچے ہے اور 4 انچ اوپر ہے، چھوٹے چھوٹے بالیاں نکلے. کس نے زمین سے نکالا؟ کس نے دانے کو پھاڑا؟ کس نے پانی کو بہایا؟ کس نے زمین کے سینے کو چیر کر ان کوپر کو نکالا؟ پھر دیکھتے ہی کھیتیاں بن جاتے ہیں، دیکھتے ہی باغ بنتے ہیں، تناول درخت بنتے ہیں، اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اس میں پھل پتے کو نکلتے ہیں، پھل بھی نکل رہے ہیں، پھول بھی نکل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام سبزیاں نکالے. تو اب تم نے زمین کو جوتا، وہاں کچھ نہیں تھا، صرف دانے تم نے ڈال دیے. ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے درخت نکالا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری مٹی میں تم ختم ہو جاؤ، تم مٹی ہو جاؤ، تم ریزہ ہو جاؤ، کچھ بھی وہاں نہیں ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے تم کو نکالے گا. جیسے تم دیکھتے ہو کہ روزانہ کھیتیاں بڑھ رہی ہیں، کھیتیوں سے اناج نکل رہا ہے، کھیتیوں سے ترکاری نکل رہا ہے، انگور نکل رہا ہے، کھجور نکل رہا ہے، اور دانے نکل رہے ہیں، اور اسی طرح زیتون نکل رہا ہے، میوے اور سبزیاں، ترکاریاں نکل رہے ہیں. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو
پھاڑا، چشموں کو بہایا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اے انسان اپنے کھانے کو دیکھ، جو روزانہ تو ایک دن میں 3 مرتبہ کھاتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا فلینظر الانسان الی طعامہ، اے انسان چاہیے کہ تو دیکھتا، دیکھنے سے مراد غور کرتا، نظر عبرت سے دیکھتا اپنے کھانے کی طرف۔ کیسے؟ انا صببنا الماء صبا، آسمان سے پانی کو موسیقار برسایا، اس نے پانی کو آسمان سے اندھیرا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اس سے دانے کو اگایا۔ وعنبا، اور انگور نکالا۔ وقضبا، اور ترکاریاں نکالے۔ وزیتونا، زیتون کو نکالا۔ ونخلا، کھجوروں کو نکالا۔ وحدائق غلبا، گلجان باغ بن گئے۔ وفاکہۃ، میوے نکالے۔ وابا، اور گھاس وغیرہ نکالے جو جانوروں کے کام آتے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ کس کی طاقت اور کس کا یہ منشا یہاں چل رہا ہے؟ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، سورج کی شعاعوں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی روشنی میں، گھاس بھی ہے جو جانور کے کام آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کے انسان کو سمجھا ہے۔ تو شک کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ ہم مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، کیسے دوبارہ زندہ ہو گئے؟ روزانہ دیکھ کیسی کھیتیاں نکل رہی، ہمارے پاس کیسی تازی تازی سبزیاں آ رہی، ترکاریاں آ رہی، زیتون، کھجور، انگور، فواکہ، گھاس وغیرہ آ رہے ہیں۔ گھاس بڑھتے ہیں تو گھاس کاٹ دیا جاتا ہے، پھر نکلتے ہیں، پھر کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر نکلتے ہیں۔ کھیتیاں 6 مہینے کے بعد کاٹ دی جاتی ہے، فصل کاٹ دیا جاتا ہے، پھر کھیتیاں لگتی ہیں۔ یہ کون نکال رہا ہے اور کون چلا رہے ہیں، کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے بات سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا، یہ بات تو ہم آنکھوں سے دیکھیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جائے تو اس کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس کا تو کیسے انکار کرے گا جبکہ تو خود کھیتی کا کسان بن کر تو خود کھیتی میں زمین کے اندر اناج ڈال رہا ہے، پانی بہا ہے، بارش کا کسان بارش کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو ادھیر دیا، اس کی چشمے سے چشمے اللہ نے بہا دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پانی کو بہایا، اوپر سے اندھیرا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، ہم نے پھاڑا، ہم کرتے ہیں۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اس سے دانے نکلے۔ وعنبا وقضبا، اور اسی طرح اس سے انگور اور ترکاریاں نکلی۔ زیتونا ونخلا، زیتون کے پھل نکلے اور کھجور نکلے۔ وحدائق غلبا، اور گلجان اور گھنے باغ بن گئے۔ وفاکہۃ وابا، میوے اور گھاس کو اللہ نے نکالا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے ہمیں بات سمجھا ہے۔ آگے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے بھی مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ گھاس، درختوں کے پتے اور اس کی ڈالیاں، اس کی سبزیاں انسان کھاتا ہے اور جانور کے بھی کھاتا ہے۔ گھاس یہ جانور کھاتے ہیں، جس سے اس کا دودھ بنتا ہے، اس کا خون بنتا ہے، اس کا گوبر بنتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ بناتے ہیں، لیکن وہ کھاتے ہیں، جانور گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو نکالتے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے مفید ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب یہاں سے قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ سمجھا۔ یہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، ایک جگہ فرمایا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت وہ ضرور آنے والی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ اس کے وقت مقررہ پر قیامت قائم کر کے رہیں گے، یہ ہو کر رہیں گے۔
تو قیامت کا یہ منظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو قیامت ہوگی، اس میں شک مت کرو، لا ریب فیہا، اس میں شک مت کرو، یہ قیامت آنے والا جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے عجیب عجیب نام ذکر فرمائے۔ تقریباً اسی صورت میں اسے پارے میں اور 19ویں پارے میں 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا صاخہ طامہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ۔ یہ سب قیامت کے نام ہیں، اس کی ترجمے بڑے خطرناک ہیں۔ صاخہ کہتے ہیں کانوں کو پھوڑ دینے والی چیز، ایسی آواز ہوگی جو کانوں کو پھوڑ کے رکھے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آئے گی ایسی آواز جو کانوں کے پردوں کو پھوڑ کر رکھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بوچھار بہت بڑی چیز ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دی جائے گی، زمین کو زلزلے آ جائیں گے۔ فدکت الارض دکا، زمین کو ٹھوک دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ دکا کہتے ہیں کہ بڑے کسی لوہے وزندار چیز کو لے کر کسی پہ زور سے مارو تو وہ چیز کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو قیامت کے یہ سب نام ہیں۔ فدکت الارض دکا دکا، ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین اتنی بڑی زمین، پہاڑ جو اس کے لیے میخ بن کر ہیں وہ ہواؤں میں اڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں میں مختلف آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی کانوں کو پھوڑ دینے والی چیز تو اس وقت کیا ہوگا؟ قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں وہ بے نیاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 رشتوں کو ذکر فرمایا، 5 رشتے جو ہماری 5 انگلیاں ہیں، بھائی، ماں، باپ، بیوی، اولاد۔ یہ ہمارا کنبہ ہے، ہماری فیملی ہے جو ہمیشہ دنیا کے اندر ایک ساتھ رہتے ہیں، ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، خوشی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، غم میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، خوشحالی میں بھی ساتھ دیتے ہیں، تندرستی میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے مضبوط ترین رشتے ہیں، ان رشتوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بھائی جو سگا بھائی ہے اپنے ساتھ پیدا ہوا، ماں جو اس کو جننے والی ہے، جس نے اپنے پیٹ میں اپنے کوکھ میں 9 مہینے تک رکھا، باپ جس کی وجہ سے اس کا وجود ہوا، وجود کا سبب باپ بنتا ہے، اور پھر بیوی جو شریک حیات ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ شریک ہے، اولاد جو اس کے اولاد ہیں، جو اس کی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ 5 رشتے ایسے ہیں دنیا کے اندر سب سے مضبوط ترین رشتے ہیں۔ اس کے بعد ہی دوسرے رشتے ہیں جو کزن ہیں، رشتے دار ہیں، اور ماموں کے بیٹے ہیں، تایا کے بیٹے ہیں، فلاں ہیں، مالا ہیں، یہ سب بعد کے رشتے ہیں۔ یہ 5 رشتے جو مضبوط رشتے ہیں، ماں کی ممتا تو ہم جانتے ہیں، باپ کی شفقت کی تو مثال ہم دیتے ہیں، بھائی کی محبت، اور اسی طرح بیوی کی جو محبت ہمدردیاں اس کی مثالیں ہیں۔ اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں ہمارے لیے نہیں، آدمی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ 5 رشتے ہیں، ایسے 5 رشتے کل قیامت کے دن سب ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا بھروسہ نہیں آگے۔ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں باپ کو دیکھ کر اولاد بھاگیں گے، اولاد کو دیکھ کر ماں باپ بھاگیں گے، اور اسی طرح جو بیوی جو پوری زندگی شریک حیات تھی وہ کوئی پوچھے گی تک نہیں،
نہ شوہر بیوی کو پوچھے گا، نہ بیوی شوہر کو پوچھے گا۔ اولاد جس کے لیے اس نے پوری زندگی قربانیاں دی، آج وہ اولاد کے رشتے بھی ختم ہو جائیں۔ تو اتنا خطرناک دن ہے، وہاں کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ ساتھ آئیں گے تو ہمارے اعمال ساتھ آئیں گے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ، ہماری قرآن کی تلاوت، ہمارے ذکر، ہمارے اعمال صالحہ، یہی چیزیں کام آئے گی۔ پھر اللہ کی مہربانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہی لوگ ہمارے لیے وہاں سہارا ہے۔ اعمال تو ہم جانتے ہیں کہ میرا عمل کیسا، میں جانتا ہوں، ہم سب اپنے اپنے عمل کو جانتے ہیں، کتنے ہمارے اعمال ہیں، کتنی نیکیاں ہم نے آگے بھیجے۔ اس کے بعد وہاں جانے کے بعد دو ہی امیدیں ہوتی، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل، اللہ اگر چاہے تو معاف کر کے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا جو آپشن ہے، ہم سب کے محسن، ہم سب کے آقا، مربی، فدائی، فدا و ابی و امی، میں ماں باپ جس پہ قربان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر۔ خدا کی قسم، میرا نبی، ہم سب کا نبی جس کی سفارش کرتے وہ ضرور ہو۔ اب جنت میں جانے کے دو ہی آپشن ہمارے ہیں، ایک اللہ کا فضل، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور اس کے بعد تیسرے درجے تو یہ اعمال، تو ہمارے تو وہ اعمال نہیں جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی 500 سال عبادت کی تو اسے ایک گلاس پانی کی وجہ سے اس کی قیامت ختم ہو جائے، اور حدیث میں صاف فرمایا گیا کوئی آدمی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، اللہ کی فضل کی وجہ سے جائے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میرا عمل کچھ نہیں۔ عمل تو ذریعہ سبب ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ تو یہاں یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ماں باپ، ہمارے اولاد، بیوی، بھائی سب ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ جتنے رشتے دنیا میں تھے، یہ 5 رشتے، اس سے مضبوط تو کوئی رشتے ہو ہی نہیں سکتے، یہ رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے تک پوچھیں گے تک۔ تو یہ دن آنے والا ہے، تو اسے اللہ نے اس بات بھی سمجھا دی کہ یہ دن آئے گا، اور اس دن یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہاری ماں کام نہیں آئے گی، تمہارا باپ کام نہیں آئے گا، بھائی اور بیوی سب کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے آدمی تیاری کرے، اس سے پہلے کہ موت ہے، موت کی ہم تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے اور فرصت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ہم بھی اس کے بعد بھی غفلت کی زندگی گزاریں گے تو بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ اب تک کی جو زندگی گزری ہے تو ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں۔ میری ماں اور بہنیں بھی سنتی ہیں تو وہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، موت کی تیاری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اسی طرح روزوں کا اہتمام کریں۔ اپنا نفل روزوں کا ہے، اس سے پہلے اگر خضا ہو تو پہلے خضا روزوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت تھوڑا حصہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، ذکر اور دیگر صدقہ و خیرات جتنے نیک اعمال ہیں وہ کریں۔ موت کے آنے سے پہلے تیاری کریں۔ موت تو ایک دن آئے گی، لیکن وہ بھی اچانک آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ موت سے پہلے اپنے اعمال کو صحیح کرنے